بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور یہ جو ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کریں گے حج کے بارے میں، ہماری ایک چھوٹی سی کاوش، ایک چھوٹی سی محنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ایک یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے کہ ان کو کچھ ہلکے پھلکے طریقے سے وہ چیزیں جو وہاں پر ان کو مسائل، جو جس طریقے سے انہوں نے عبادت کرنی ہے، جس طریقے سے ان کو حج کرنے کی جو ہے یہ موقع میسر آیا ہے، تو اس میں وہ تمام تر جو ہے وہ مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ جو حج کے فرائض ہیں، حج کے جو حقوق ہیں، اور جو ہم پر اسلام نے ہم پر جو یہ فرض کیا ہے، جس طریقے سے فرض کیا ہے کہ ہمارا جو حج ہے وہ مکمل ہو جائے، اور ہمیں جو ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حج قبول کرے، ہماری تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے، تو یہ ہماری نیتیں جو ہیں یہ پوری ہو جائیں۔ تو یہ ہم حج کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے آپ کے لیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک دو دن جو ہیں آپ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے حج کے بارے میں، چونکہ ابھی آج جو ہے وہ تقریباً 21-22 ذی الحجہ ہو رہی ہے، ذی القعدہ ہو رہی ہے، اور حج کا جو مین جو حج شروع ہوتا ہے، حج کا جو پروگرام شروع ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12 تقریباً 5 دن تک اس کے پروگرام ہوتے ہیں۔ باقی پھر دیگر جو ہمارے دن ہوتے ہیں وہ ہم دیگر عبادات میں اور دیگر جو ہے وہ جہاں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جہاں پر آپ گئے، جہاں جہاں پر، تو ہم وہ جگہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دل کی پیاس جو ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ آج کا پروگرام، سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ حج جو ہے یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ارکان اسلام میں حج کو 5ویں جگہ پر رکھا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے زکوٰۃ، اور اس سے پہلے پھر روزہ ہے، پھر نماز ہے اور کلمہ ہے۔ یہ ترتیب الٹی ہو گئی، میں نے الٹی بتائی، لیکن جو سیدھی ہے وہ تو یہ ہے کہ مسلمان کلمہ جو ہے یہ سب سے پہلی ہماری ترتیب ہے ارکان اسلام میں، پھر نماز جو ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ اب نماز اور روزہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہم جو ہے نماز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے اور ہمیں یہ 5 نمازیں دن میں پڑھنی ہیں۔ اب ہم نے باجماعت پڑھنی ہے، وہ ایک الگ جو ہے مضمون ہے، لیکن ہم نے پڑھنا ہے اس کو۔ اچھا جی، اب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، ہماری ہمت ہے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اگر ہماری ہمت جو ہے جواب دے جاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتی ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ہم نے بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ ہم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لیٹ جائیں، آپ لیٹ کی بھی نماز پڑھیں۔ بیماری اتنی ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ نے لیٹ کر بھی نماز پڑھنی ہے، اور لیٹ کر بھی اگر آپ کے ہاتھوں میں اتنی جنبش، اتنی حرکت نہیں رہتی، آپ کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، ہاتھوں کو، جسم کو ہلائیں، تو پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ اشاروں سے پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ بالکل بھی اگر آپ جسم ساکت ہو گیا، قومی کی صورت میں ہے، اور آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو آپ قومی کی صورت، یہ اس حالت میں بھی کہ آپ غیر متحرک ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ ساکت ہے لیکن آپ کے شعور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے نماز اشاروں سے بھی پڑھنی ہے، معافی نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں بھی یہی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے۔ اب ہم سے کوئی روزہ رہ جاتا ہے، کوئی بیماری کی صورت میں، کوئی سفر کی صورت میں، کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے، روزہ ہم سے رہ جائے، میں نے توڑنے کی بات نہیں کی، روزہ رہ جائے، تو ہمیں پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے روزہ بعد میں بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بعد میں ہو جائے گا، یہ ہوگا، رکھنا ہے آپ نے۔ اور اگر ایسی صورتحال بنتی کہ آپ روزہ نہیں رکھ پاتے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روزہ، میں عمر بھر کے لیے میری اب روزہ رکھنے کی ہمت جو ہے وہ نہیں ہے، میری بیماری اتنی خطرناک ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو روزہ، اس کا ایک فدیہ دینا پڑتا ہے، جو ہے نا وہ 2 مسکینوں کو صبح شام کی جو ہے وہ کھانا افطاری جو ہے وہ دینی ہے، یعنی دینا ہے آپ نے۔
یہ تو ہوگی دو چیزیں جو ہر انسان پر لازم ہے۔ پیچھے اب زکوٰۃ اور حج رہ گئے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، آپ کے پاس وہ اوقات ہونی چاہیے، اتنی دولت، اتنا اسباب ہونا چاہیے کہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس نصاب کے حساب سے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ فی زمانہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ وہ جو نصاب ہے وہ بہت، اس کے اوقات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ 7.5 تولا سونے کا اگر ہم حساب لگا لیں تو تقریباً یہ 35-40 لاکھ تک بات پہنچ گئی، اور 35-40 لاکھ والے لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس سونا ہوتا ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دینی ہے کس حالت میں کہ آپ کی استطاعت۔ اب یہی صورتحال حج میں بھی ہے کہ آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے، آپ حج کر سکتے ہیں، حکومتی سطح پر کوئی رعایت نہیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ حج کر سکتے ہیں۔ آپ نے حج کرنا ہے، آپ پر حج لازم ہے، فرض ہے۔ پھر اگر مال و اسباب نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی راستے نہیں ہے حج کرنے کے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس حج کرنے کی وہ استطاعت ہے اور آپ نہیں کرتے تو پھر یہ ایک بہت بڑا اللہ کی نافرمانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ تو حج جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کو، یعنی حج جو ہے 9 ہجری کو فرض ہوا، 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو، نہیں فرض ہونے کے 1 سال کے بعد آپ نے فرض، یہ جو حج کا جو فرض تھا، فریضہ تھا، یہ آپ نے سر انجام دیا 1 سال کے بعد۔ آپ نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس فرض کو ادا کیا، اور آپ نے پھر یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ اگلے حج کے موقع پر ممکن ہے کہ آپ ان صحابہ کرام کے درمیان نہ ہوں، آپ نے یہ اشارہ کر دیا تھا، اور ایسے ہی ہوا۔ تو حج جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے 10 ہجری کو آپ نے حج کا فریضہ سر انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں آپ نے حجۃ الوداع جو ہے وہ بھی آپ نے دیا، اور جس میں انسانیت کے تمام تر منشور موجود ہیں، انسانی حقوق کے تمام تر معاملات، تمام تر منشور اس میں موجود ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے، بار بار آپ جائیں گے تو یہ فرض نہیں ہوگا، یہ نفل کی صورت میں اس کو مانا جائے گا۔ تو ہم آج کے لیے آپ کو صرف یہ حج کی ابتدائی جو ہم نے ایک ترتیب جو ہماری چل رہی ہے اس کے حساب سے ہم نے حج کی تھوڑی سی آپ کو حج تک پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلا جو ہمارا جو سبق ہوگا یا جو ہمارا جو درس ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج جو ہے وہ کس طریقے سے، کیسے احرام کا جو مسئلہ ہے، یہ ساری جو بھی صورتحال ہوگی اس کو ہم انشاءاللہ اگلے اس میں پروگرام میں بتائیں گے۔ تو جب تک جو ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔